احتشام صاحب، یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش پہ بھارت ایک عرصے تک جو بنگلہ دیش ہے وہ بھارت کے زیر تسلط رہا ہے، اور اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو خطے میں ایک ہیجمنی قائم کرنے کی بھارت کی کوشش تھی وہ اب دن بدن ٹوٹ رہی ہے، اور برے طریقے سے بھارت اس معاملے کو لے کر ہرٹ بھی ہے. تو اب آنے والے دنوں میں مزید کیا معاملات دیکھ رہے ہیں، کس سمت جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو خطے میں تنہائی کا شکار ہونا ہے یہ بھارت کے لیے مزید کتنی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے؟ آمنہ، چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو. ہندوستان کے کوئی صاحب ہیں، وہ بورڈ کے سامنے اسٹیک پکڑی، انہوں نے بتاتے ہیں نقشہ بنایا ہوا اب اس ریجن کا. وہ شروع کرتے ہیں کہ نیپال، بھوٹان، مالدیپ، بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان، کہہ لیں گے ایک بھی ملک بتا دیں کہ جن کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات ٹھیک ہیں. اور ان کا کہ آہستہ آہستہ بھوٹان نے بھی اپنا علاقہ بہت سارا واپس لے لیا ہے. نیپال کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں کیونکہ نیپال لینڈ لاک کنٹری ہے، سارا کچھ بمبئی کے راستے ان کے پہنچتا ہے، وہ بھی تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اس طرح آپ اپنا دیکھ لیں سری لنکا، وہ بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اب یہ لیٹسٹ بنگلہ دیش کا جو معاملہ ہوا ہے نا، بڑا انٹرسٹنگ ہے آمنہ. ایک تو آپ دیکھیں کہ آج آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، پہلا انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل نے مقدمہ قائم کر دیا ہے حسینہ واجد کے دور میں جو ظلم ہوئے تھے. 8 اپنے سرکاری اہلکار جنہوں نے 6 لوگوں کو مارا تھا. 2024 میں بائی دی وے 14,000 لوگوں کو، 1400 لوگوں کو مارا گیا تھا. تو یہ وہاں پہ ایک تو تیزی کے ساتھ اینٹی انڈین سینٹیمنٹ جو بڑھ رہا ہے. بارڈر فینسنگ پہ بھی اختلافات ہیں، اس طرح بہت ساری چیزوں پہ اختلافات ہیں. اور یہ لیٹسٹ جو معاہدہ آپ نے دیکھا، آپ نے پورٹ والا کینسل ہوا، اطلاعات آمنہ یہ آ رہی ہیں پاکستان نے جتنا جنگی طور پہ بڑا بہتر ثبوت دیا ہے، زبردست ثبوت دیا ہے کہ ان کی مہارت پاکستان کی جتنی ہے کسی کی بھی نہیں ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں بنگلہ دیش کو چاہیے کہ جہاں پولیٹیکل لیول پہ، اکنامک لیول پہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، ملٹری لیول پہ بھی اس کو بڑھانا چاہیے تو تاکہ ان کی ضروریات اچھی طرح سے وہ پوری کر سکے. اب سوال یہ کہ ہم نے اتنی تیزی کے ساتھ آئسولیشن میں جانے کے بعد ابھی دیکھ لیں ایک اور بڑی تیزی کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں. لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی ہندوستان بڑا پرائیڈ لیتا ہے کہ جی اس کے $650 بلین کے ریزروز ہیں، تو ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ $2 ٹریلین سے زیادہ ان کا قرضہ بھی تو ہو چکا ہے. پاکستان کا اتنا قرضہ نہیں ہے، ٹھیک ہے پاکستان چھوٹا ملک ہے، اور پھر ویسے بھی آپ دیکھ لیں پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش کی زیادہ ہندوستان سے، انہیں یہ بھی بڑی تکلیف ہے. دیکھیں اوور دا ایئرز آمنہ جو تبدیلیاں اس ریجن میں آئی ہیں ہندوستان کے لیے کسی طرح بھی ٹھیک نہیں. اب وہاں پہ لوگوں نے الزام دینا شروع کر دیا ہے کہ یہ 12 سال کا دور، یہ 11 سال چل رہا ہے بی جے پی حکومت کا، جتنی انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیشن ان کی ہوئی ہے، جتنا ملک کے اندر اور ملک کے باہر. آج دیکھتے ہیں خواتین کے جلسے جلوس وہاں پہ نکلنے ہیں. ایک بھرپور میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں خواتین لڑ رہی ہیں، مودی کو سنا رہی ہیں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو آؤٹ آف دی وے جا کے مسلمان سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ وقت آ گیا، لوہا گرم ہے آمنہ، اب ہندوستان کے لوگ بھی تکڑے ہو جائیں. ادروائز تو لوگ کہتے ہیں کہ جو سیکولرزم وہاں پہ ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہندوستان کی کسی کمیونٹی کو نہیں چھوڑیں گے. پاکستان کو تو انہوں نے یہ کہا کہ جی 100 سال مکمل ہوئے تھے RSS کے، تو ہم پاکستان تحفہ دیں گے ہندوستان کو، پاکستان کے خلاف کچھ کر کے. وہ تو نہیں ہوا، رسوائی اور منہ کالا ہوا ان کا. ساری دنیا بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ملیٹریلی انہیں ہزیمت اٹھانا پڑی. اب ملک کے اندر جو اوپینین بن رہی ہے وہ بڑی خلاف ہے. اور بنگلہ دیش تو ہم نے دیکھتے ہیں اس حوالے سے، آپ دیکھ لیں کہ جس ڈگر پہ وہ چل پڑا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ٹوٹلی ان کے اظہار سے باہر نکلے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ بنگال میں جس طرح ان بنگالیوں کے خلاف کارروائیں شروع ہو گئی ہیں. ابھی چند دن پہلے آپ ایک بنگالی کو، نوجوان کو گولی مار کے اس کی لاش جو ہے نا بارڈر پہ بھیج دی انہوں نے بنگلہ دیش کی طرف. تو وہاں تو نفرت بڑھ رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.